وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، دو چیزیں، آخرت کا ارادہ بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آخرت حاصل کرنے کی چیز ہے، لا حاصل چیز نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دیگر دین کے کام کرتے ہیں، دینی مصروفیت ہو یا عبادت کی مصروفیت ہو، ذکر و اذکار کی مصروفیت ہو، یہ سبھی آخرت کی محنت ہے، آخرت کو حاصل کرنے کی محنت ہے۔ آخرت لا حاصل چیز نہیں ہے، حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود نہیں ملے گی، ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی غفلت نہیں کرے، سستی نہیں کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو کام ہو گیا سو ہو گیا۔ نیک اعمال میں مشقت اختیار کرنا، مجاہدہ کرنا۔ مشقت اور مجاہدے کا مطلب راہب بن جانا نہیں ہے، جنگلوں میں نکل جانا، صحرا میں پڑے رہنا، یا تنہائی میں وقت گزارنا، شادی بیاہ نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، نہیں۔ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو صحیح معنوں میں آداب کے ساتھ بجا لانا۔ صحیح معنوں میں آداب کے ساتھ بجا لانے کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سا جملہ ذہن میں رکھیں، جو شخص کسی بھی عبادت کو سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ اس کی آداب کے ساتھ بجا لانے والے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھیں، وضو کرنا ہے سنت کے مطابق، حج کی توفیق ہوگی سنت کے مطابق، رمضان آ گیا سنت کے مطابق روزے کو پورا کرنا۔ دیگر جو اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو سنت کے طریقے پر ادا کر دینا، یہ اس عمل کو ان کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرنے کا حق بھی ادا کرے، جو اس کا حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی حالت ہو، کفر کی حالت میں نہیں، مومن آدمی، وہو مؤمن۔ معلوم ہوا کہ کافر بندہ جتنی مرضی نیکیاں کرے، جتنی مرضی خیر خواہیاں کرے، جتنی مرضی مشقت اور ریاضت اور مجاہدے کرے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سکھوں کی مذہب کی بنیاد ریاضت ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول کے مخالف، ان پہ بھی چلتے ہیں۔ تو ریاضت وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ایمان پاس نہیں ہے۔ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اپنے گرو نانک کو اپنا بڑا نبی مانتے ہیں۔ تو کفر کی وجہ سے جتنے مرضی وہ نیک اعمال کر رہے ہیں بیکار ہیں۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں بس موسیٰ علیہ السلام ہی نبی ہیں۔ تو حالت کفر میں زندگی گزر رہی ہے۔ جتنے بھی خیر کے کام کر رہے ہیں کوئی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نعوذ باللہ والیاذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ان باطل نظریات اور عقائد کی وجہ سے بھلے وہ اللہ کو مانتے ہیں
لیکن اس کے باوجود ان کے نیک اعمال سب کے سب کیا ہیں؟ بیکار ہے، رد کر دیے جائیں گے۔ ایمان کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایمان کی حالت میں جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ اس کو مقبول فرمائیں گے۔ اس لیے گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اللہ کی عدالت میں جب پیش ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں احساس ندامت پاتے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے تو سردار فرشتہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اعضاء کو سونگھیے۔ سفر آخرت حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب کی لکھی کتاب ہے، انہوں نے حدیث کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ اس کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ سردار فرشتہ کہتا ہے ماتحت فرشتوں کو، بھائی اس کے ہاتھوں کو سونگھو، تو کہتا ہے بھی اس کے ہاتھوں میں تو گناہوں کی بدبو ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اعمال کے اچھے اثرات اور برے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ان اثرات میں اعمال کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اعمال کی خوشبو کیا ہے؟ نیک اعمال کی خوشبو جو اللہ کے فرشتے محسوس کرتے ہیں، جیسے کھانوں کی خوشبو ہمیں محسوس ہو جاتی نا، پھلوں کی خوشبو محسوس ہوتی، کیلے پڑے ہوں کسی کے ٹرنک میں، کسی بچے کے ٹرنک میں پڑے ہوں، پورے کمرے میں کیلوں کی خوشبو آتی، ایسا لگتا ہے بھی کیلے پڑے ہیں۔ سیب پڑے ہوں تو سیب کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی سیب پڑے۔ کیا معلوم ہوا کہ بھئی ان ذائقوں کے اندر اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما رکھی کہ ہم سونگھ کے محسوس کر لیتے ہیں کیا چیز پڑی ہے، اور اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ کھانوں میں بھی ایسے ہی ہے، مشروبات میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو نماز کی اپنی خوشبو ہے، نمازی آدمی کی خوشبو فرشتے محسوس کرتے ہیں، روزہ دار کی خوشبو الگ محسوس کرتے ہیں، اور بعض نیک لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بدبو، گناہوں کی بدبو ہوتی ہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، کسی حدیث کے فائدے کے تحت میں لکھا ہے کہ انسان کے گناہوں کی جو بدبو ہے ان میں سب سے جو بڑی اور بری بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بدنگاہی سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے بدنگاہی کرنے والا انسان، اس کے پسینے میں بھی بدبو ہوگی، اس کے جسم میں بدبو ہوگی، کپڑے اتارے گا کپڑے میں بدبو ہوگی۔ گناہوں کے اثرات بعض دفعہ زہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ اثرات زہر ہونے نہیں دیتے، چھپا دیتے ہیں۔ وہ ستار العیوب ہیں، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے اندر بدبو ہوتی ہے اور نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں اس کی جسم سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس انسان نے گناہوں والی زندگی اختیار کی ہوتی ہے، اس نے اپنے اندر گناہ جمع کیے تھے۔ گناہ بھائی کھانے کے اندر خراب ہونے والی چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ بدبو تو مار جاتی ہیں، 2-3 دن کے بعد کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا پانی ڈالا ہے، گھی ڈالا ہے، مسالہ جات ڈالے ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ 2-3 دن کے بعد وہ سڑ جائے گا، سالن خراب ہو جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہی اگر کھانے کے اجزاء کے اندر وہ چیزیں نہ ڈالی جائیں جو خراب ہونے کا سبب بنتی ہیں، پانی نہ ڈالیں، گھی نہ ڈالیں، مسالہ جات نہ ڈالیں، کچھ سبزیات نہ ڈالیں، ان کو خشک رکھیں تو 2-3 5 10 سال بھی وہ صحیح رہتے ہیں۔ آپ چنے لے لیں، ان کو کیڑا نہ لگے تو صحیح رہتے ہیں۔ دالیں ہیں، چاول ہیں، گندم ہے، سال 2-3 سال چلتی ہے، خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اجزاء نہیں ہیں خراب کرنے والے۔ تو جس طرح گندم کو پانی خراب کر دیتا ہے، کیڑا خراب کر دیتا ہے، اور دیگر کھانوں کو گھی وغیرہ سبب بنتا ہے خرابی کا، اسی طرح جو انسان اپنے اندر گناہوں کو بھرے گا، جب قبر میں رکھا جائے گا اس کی لاش پھٹ جائے گی، پھول جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے۔ اور نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ قبر سے بھی خوشبو جاری کر دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے قبر کے واقعات ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے قبر سے خوشبو آئی، حضرت احمد لاہوری رحمہ کی قبر سے خوشبو آئی، حضرت مولانا شیخ عیسیٰ موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ قبر سے خوشبو آئی، ہمارے صوفی سرور صاحب استاد الحدیث شیخ الحدیث ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی، یہ سید صاحب شاہ صاحب کی قبر سے خوشبو آئی، حج عبدالوہاب شاہ صاحب کی قبر سے خوشبو آئی، کتنے سید الوہاب شاہ صاحب حاصل پور ان کی قبر سے خوشبو آئی، کتنے کہ لمبی فہرست ہے، اللہ زہر کر دیتے ہیں اس کو۔ تو نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو بعض دفعہ زہر ہو جاتی ہے، بعض اکابرین کی زندگی کے اندر زہر ہو جاتی ہے۔ ہمارے اتنے مشائخ گزرے ہیں کہ بعض دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھو تو لگاتے نہیں ہیں، خوشبو آتی ہے، ایک روحانی خوشبو ہوتی، بندہ محسوس کرتا ہے، زہری خوشبو نہیں ہوتی، ایک روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی تہجد کے وقت میں اٹھیں، کسی مقصد کے یا گھر کے کمرے کونے میں کھڑے ہو جائیں، آنے والا بندہ اس کے انوارات اور نیکی کی خوشبو پا لیتا ہے، اس کے دل کو سکون و سرور ملتا ہے، خوشبو ہوتی ہے۔
تو انسان جب اعمال کر رہا ہوتا ہے اس اعمال میں اللہ نے اثرات رکھے ہوتے ہیں. وہ اچھے اعمال ہیں تو اچھے اثرات ہوں گے، برے اعمال ہیں تو برے اثرات ہوں گے. اور کبھی وہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں وغیرہ، قبر میں تو ظاہر ہو کر رہیں گے. تو ایمان کی حالت، کمزور ایمان بھی ہو، کمزور ایمان کے ساتھ بھی کوئی عمل کیا جائے گا، اللہ کا جب اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو اللہ اس کا اثر رکھ دیتے ہیں، اس کا صلہ مل کر رہے گا، اس کا اثر ہو کے رہے گا. جب وہ قبول ہو جاتا ہے تو عند اللہ وہ ماجور بھی ہے، اللہ اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کفر کی حالت میں بڑے بڑے بھی اعمال کیے جاؤ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی ہے آج کی اس مجلس کے اندر کہ ایمان کی حالت میں آخرت کے جو حاصل کرنے والی چیز ہے، اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے، محنت سے، مشقت سے اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے وہ اعمال والی زندگی ہے، مال والی زندگی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی. جو بندہ اعمال اختیار کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اس فرمان شاہی کو دوبارہ سن لیجیے. اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. آگے فرمایا فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں. ایمان کی حالت میں کی جانے والی کوششوں کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں. یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ قربانی ہے، یہ فطر ہے، یہ عشر ہے، اور یہ صدقات ہیں، یہ خیرات ہے، یہ ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر ہے. یہ ساری چیزیں وہ اعمال آخرت ہے، وہ کوشش ہے، وہ سعی ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. قرب کا ایک ایسا مقام ہے جو انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرماتے ہیں. اس کی برکت سے پھر آگے قبولیت پھیلتی ہے. جس گھر میں وہ مقبول بندہ ہو، جس جگہ پہ وہ مقبول بندہ ہو، اور جس علاقے میں وہ مقبول بندہ ہو، اللہ اس کے ذریعے فیض کو جاری فرماتے ہیں اور اس کی خیر کو جاری فرما دیتے ہیں. لوگ اس سے ہدایت پاتے و منارہ نور بن جاتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اور نہیں تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے منارہ نور بن جائیں. ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے آنے والے ہمیں دے کر کیا بنے؟ ہم ان کے لیے منارہ نور ہو، وہ ہمیں دے کر نیک بنے، اعمال والی زندگی اختیار کریں. تو آج کے بعد ہم نے اعمال والی زندگی کی کوشش کرنی ہے. اعمال دو قسم کے ہیں. ایک وہ اعمال جن کو کرنے کا ہر حال میں حکم ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے. کچھ اعمال انہی اعمال میں کچھ اعمال ایسے ان کا کرنا فرض واجب تو نہیں ہے لیکن کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. نفلی اعمال کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تہجد، اس کے بعد نماز فرض آ گیا، اشراق، چاشت، پھر ظہر آ گئی، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور اوابین، پھر عشاء. تو ہمارا ہر دن ان 9 نمازوں سے پر ہو کے جائے. 4 نمازیں نفلی، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، 4 نفلی اور 5 فرض. 9 نمازیں ہماری اللہ کے پاس جائیں اعمال والی زندگی. اور سمار اور جمعرات کا روزہ ہمارے اعمال میں اللہ کے پاس جائے. یہ اعمال والی زندگی ہے، یہی مشقت ہے، یہی صحیح ہے جو انسان کر رہا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر اعمال نفلی اعمال نہ کر سکے تو کچھ اللہ نے ایسے حکم دیے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بدنگاہی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا ناجائز مال ہڑپ نہیں کرنا، اور کسی کو قولی فعلی عملی تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو ذہنی تکلیف بھی نہیں پہنچانی. یہ جو نہ کرنے والے، جو نواہی کہلاتے ہیں، نہ کرنے والے اعمال کو نہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نیکیاں نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم گناہوں سے بچ جائیں. یہی تقوی ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے کہ تم نیکی تو نہیں کر رہے، فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ کوئی نفلی تمہارے پاس نیکی نہیں ہے، نفلی عبادت نہیں ہے، لیکن کم از کم تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تو تم عند اللہ کے مقبول ہو. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، تم میں سے کسی کے بھی کیے ہوئے عملوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اس عاجز نے بھی عرض کیا کہ ایمان کی حالت میں کمزور سا بھی ایمان کیوں نہ ہو، عمل چھوٹا ہو یا عمل بڑا ہو، ان اللہ مقبول ہے.
ہاں اتنی بات ضرور ہے، جو زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان کو زیادہ اجر مل جاتا ہے، جو کم مقبول ہوتے ہیں ان کو کم اجر ملتا ضرور ہے۔ اس لیے اپنی ایمان کی کیفیت کو بڑھانا، اس کوشش میں لگے رہنا کہ میں دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے آگے بڑھ جاؤں، مجھے ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر ملے، 5000 کے برابر ملے، 5 لاکھ کے برابر ملے، 5 کروڑ کے برابر ملے۔ جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا، اخلاص بڑھتا جائے گا، اتنا ہی انسان عند اللہ مقبول ہوتا جائے گا، اور اتنا ہی اس کو اجر میں اضافہ دے دیا جائے گا۔ اعمال کے اوپر اجر میں اضافہ ہر بندے کو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کی نماز میں 10/10 نمبر ملیں، 100/10 نمبر ملیں، بلکہ 10/100 ملیں، کسی کو 20/100 ملیں، کسی کو 30/100، کسی کو 80/100، کسی کو 100/100۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اللہ کا تحفہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ایسی صحیح اور ایسی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ خوش ہو کے ہمیں دوہرا عطا فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ کوئی مرد ہے یا عورت ہے ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا تو اللہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اور حیات طیبہ ہم ہر روز اللہ سے مانگتے ہیں۔ کہاں مانگتے ہیں؟ حیات کہاں مانگتے ہیں؟ کہاں مانگتے ہیں بھائی؟ ہر نماز میں سلام سے پہلے ہم مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم حیات طیبہ اس دعا کے ذریعے جو نبی علیہ السلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے، حدیث میں آتا کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ یہ دعا نہ فرمایا کرتے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ حسنہ اعمال حسنہ کی توفیق جب مل جاتی ہے تو حیات طیبہ بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہم یہ دعا مانگ کے اللہ سے نیکی کی توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو جتنا نیکی کی طرف جائے گا اس کے اچھے اثرات زندگی پہ مرتب ہوں گے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا حسنہ کیا ہے؟ عزت والی زندگی، محتاجی نہ ہو، استغنا والی زندگی، ایسی کامیابی اس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا اللہ کا قرب کہ جس کے بعد بودھ نہ ہو، دوری نہ ہو۔ یہ دنیا حسنہ ہے۔ اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ یہ ہے کہ بلا حساب کے، بلا عذاب کے اللہ جنت عطا فرما دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اس لیے فرمایا کہ جو بندہ آخرت کی تفتیش سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث میں فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے جس سے تفتیش شروع ہو گئی وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی کہ اللہ رب العزت سے جنت بلا حساب مانگو، اللہ ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما۔ چند مواقعوں میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو خطاب فرمایا ہے، ان میں سے 4 آج سنیے۔ ایک وہ موقع ہے جس موقع پہ اللہ رب العزت نے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، جہاں مردوں کو بھی وہاں عورتوں کو۔ دوسرا اسی میں من ارادہ کہ آپ نے جو صحیح اور کوشش کرنی ہے مردوں کو اور عورتوں کو۔ اور تیسرا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اور چوتھا من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ یہ 4 ایسے مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو مخاطب کر کے خاص طور پہ فرمایا، اور ساروں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر نیکی اختیار کرے گا، کوشش کرے گا، اور جس طرح کوشش کرنی چاہیے یعنی سستی کے بغیر، غفلت کے بغیر، اپنے وقت پہ ہر نیکی کرے گا، اپنے وقت پہ گناہوں سے بچے گا، اللہ اس کو ایک زندگی عطا فرمائیں گے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جس کا سوال ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رخ سیدھا کر لیں اور عزم مصمم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ساتھ دعا بھی شامل کر لیجئے، اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا کرنا ہے ابھی ہم نے؟ کس پہ محنت کرنی ہے؟ اعمال پہ۔ کس پہ؟ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ کیوں محنت کرنی ہے؟ تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے۔ کیوں محنت کرنی ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ جی ہم نیک ہیں، سخی ہیں، ولی ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے عاشق قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں۔ نہیں، اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ تو اعمال کو درست اس لیے کرنا ہے کہ اس اعمال کی درستگی سے اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ حقوق اللہ کو سیکھ لیتا ہے یا حقوق اللہ کو درست کر لیتا ہے، وہ اپنا قبلہ، اپنا تعلق اللہ سے درست کر لیتے ہیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں
یہ فتنوں کا دور ہے اور غلطیوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے اور غلطیوں کا دور ہے۔ طرح طرح کے نت روز اور نئے فتنے آ رہے ہیں، اور ان فتنوں ہی کی وجہ سے ہم غافل ہو رہے ہیں اور غفلت سے ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم آج کے دور میں 4 بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں بھائی؟ 4 بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ان غلطیوں کو سننے ہیں اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی غلطی کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا۔ سب سے بڑی غلطی ہم نے کیا کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آخرت کو محنت کا میدان بناؤ، ہمیں دنیا اس لیے دی گئی کہ آخرت کو حاصل کرو۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، جہاں سے بیان شروع کیے اللہ یہی فرما رہے ہیں۔ اس آیت کو یاد کیجیے اور بار بار پڑھا کیجیے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کے لیے محنت، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا یہ آخرت سے بدتر ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کیسے وہ آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ہم نے غلطی یہ کر لی کہ ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا جنت حاصل کرنے کے لیے دی گئی تھی، لیکن انسان نے دنیا ہی کو جنت سمجھ لیا۔ انسان نے دنیا میں جنت کے لیے محنت کرنی تھی، لیکن انسان دنیا میں دنیا ہی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا، اس لیے ہماری آخرت سے توجہ ہٹ گئی۔ لہٰذا آج ہمارے ساری کی ساری محنت کے اندر، سارے کے سارے اعمال کے اندر، صبح سے لے کر شام تک اور اول سے لے کر آخر تک سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، اور نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، اور اسی طرح ہی موت آ جاتی ہے۔ پھر انسان پچھتاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات۔ یہ جو پروانے ہوتے ہیں نا، یہ لیٹوں کے اوپر آتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ پروانے مچھر وغیرہ، تو یہ ایک رات ان کی عمر ہوتی ہے۔ آتے ہیں بار بار ان کو وہ لگتے ہیں اور پھر چند لمحوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ اے شمع تیری عمر طبعی ہی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا کہ رو کر گزار دے، یعنی یا تو دنیا کی عیاشی میں ہنس کے گزار دے یا پھر یہ آخرت کے غم میں رو کے گزار دے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا حضرت آپ سفر سے آئے ہیں کیسی گزری؟ فرمایا یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں تو گزر جائے گی، روکھی گزرے، سوکھی گزرے، تر گزرے، خوشی سے گزرے، غم سے گزرے، گزر جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت میں کیسے گزرتی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں انسان آخرت میں یا تو اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا یا پھر مستقل زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا۔ تو پہلی غلطی سمجھ میں آئی کہ ہم آخرت کو چھوڑ کر کس پہ محنت کر رہے ہیں؟ دنیا پہ۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی کہ روحانیت کی بجائے ہم نے اپنا مادے کو محنت کا میدان بنا لیا، یعنی ہمیں اپنے من کو سنوارنا چاہیے تھا، روشن کرنا چاہیے تھا، اس کی اصلاح کرنا چاہیے تھی، اس سے تکبر ختم ہو جائے، ریا ختم ہو جائے، شہرت کی جو چاہ ہے، حب جاہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور ہمارے دل کے اندر جو غیروں کی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، بدگمانی ختم ہو جائے، ہمارے دل صاف ہو جائیں، منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، تقویٰ سے بھر جائیں۔ تو ہم نے اس دل پہ محنت کرنا تھی، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو جائے، ہمارا چہرہ اچھا ہو جائے، ہماری گاڑی اچھی بن جائے، ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہماری زمین بن جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اسی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، اسی چکر میں دوڑ رہے ہیں، سبھی لگے ہوئے اس چکر میں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں انسان یا اے دوست، جس چہرے کو اللہ نے دیکھنا تھا اس کو تو کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے، تجھے فکر ہی نہیں ہے۔ جس چہرے کو لوگوں نے دیکھنا تھا تو ہر وقت اس کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو چہرہ جو دکھاتے ہیں اس کے اوپر کریم بھی لگ رہی ہے، تیل بھی لگ رہا ہے، خوشبو بھی لگ رہی ہے، بہت کچھ لگ رہا ہے،
ہماری عورتیں کتنے گھنٹے لگا دیتی ہیں اپنی تیاری پہ بعض دفعہ میک اپ کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ہم 15-20 منٹ اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم ضرب لگائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہ دل صاف ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے، اس نیت سے کہ دل غیر سے خالی ہو جائے، غیر کی محبت سے خالی ہو جائے. لا مطلوبی الا اللہ لا مرغوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اس نیت سے کرنا کہ دل منور ہو جائے. ہمیں یقین ہے کہ دل بیمار ہے، دل میں نفرتیں ہیں، دل میں بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، ریا ہے، جھوٹ ہے. یہ جھوٹا دل، یہ گندا دل، یہ ناپاک دل، غیر کی محبت میں ڈوبا ہوا دل، یہ شیطانی اور راہوں پہ چلنے والا دل، جہنمی راہوں پہ ہمیں کھینچ کر لے جانے والا دل گندا ہوا پڑا ہے. اس کے باوجود ہمیں صاف کرنے کی زحمت نہیں پڑتی. ہمارا گھر تھوڑا سا خراب ہو جائے فوراً عورتیں پیپ لگا دیتی ہیں، ٹوٹی کھول دیتی ہیں، موٹر چلا دیتی ہیں، چھڑکاؤ کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں. گھر میں ایک رات کے لیے بھی گندے برتن نہیں رکھے جاتے. اپنے پورے بدن میں، باڈی میں گندا دل لے کر پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور فکر بھی نہیں ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. روح کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے محنت کو میدان یہ بنانا ہے. ہم نے وہ کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھنا ہے، سوچنا ہے آج میں نے کیا گناہ کیے، کون سی نیکی اللہ کی توفیق سے ہوگی. اللہ تیرا شکر ہے. کون کب گناہ کیسا ہوا، کتنا ہوا، بڑا ہوا چھوٹا ہوا، اللہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگنی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جھوٹ موٹ کی معافی مانگ کے سو جایا کرو. ان کے جھوٹ موٹ کی معافی بھی چلتی ہے. اوپر سے یا اللہ میں گناہ کر، اقرار تو کر لو اللہ کے سامنے بیٹھ کر. رات میں بستر پہ آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اقرار کر لو اللہ میں نے گناہ کی ہے، میں جانتا ہوں آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا ہے، میں نے آپ کا خوف رکھتے ہوئے گناہ کیا ہے، میں جانتا تھا تو عذاب دینے پہ قادر ہے. فرمایا اس میں بھی معافی مل سکتی ہے. لیکن بہادر بن کے گناہ کیا پھر معافی نہیں، پھر مشکل ہو جائے گا معاملہ. لیکن ان کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. جتنا مرضی انسان گناہ کر کے آ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو دل کے برتن کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج کے دنیا میں، آج کے دور میں ہمارے دل غیر کی محبت سے بھرے پڑے. وہ مال بھی غیر ہے، وہ بنگلے کوٹھی جن کی محبت میں ہم بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں وہ بھی غیر ہے، وہ لڑکا لڑکی بھی غیر ہے جس کی پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور ہم وہ بھی ہمارا غیر ہے جس کی محبت میں ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. وہ آپ کے اپنے جوتے بھی ہو سکتے ہیں کہ جوتوں کی محبت میں ہم اللہ کو بھولے بیٹھے کہ مسجد میں نماز اس لیے پڑھ نہیں آتا کہ جوتے میرے چوری ہو جائیں گے، یہ بھی غیر ہے. انسان نے آج اتنی محنت کر لی ہے کہ چاند پر بیٹھی مکھی کو بھی اپنی دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، اور اتنا روحانی اعتبار سے ترقی کر چکے ہیں، گر چکے ہیں کہ اپنے دل کے اندر اپنے بارے میں جو اللہ سے دوری کی اور اللہ سے بعد کی جو داغ لگے ہوئے ہیں اندر، ان کو نہیں دیکھ پا رہا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس نے دنیا کو کمکموں سے چمکا دیا ہے، جگمگا دیا ہے، روشن کر دیا ہے، اچھے روڈ بنا دیے ہیں، ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر وہاں پہ نت نئی دریافات کرتا پھر رہا ہے، چیزیں ایجاد کرتا پھر رہا ہے، اپنے من میں اندھیرا لیا پھر رہا ہے. من میں غیر کی محبت کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، اور روحانی بیماریوں کا اندھیرا ہے، گند اپنے اندر لیے پھر رہے ہیں. ایک اللہ والے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اکڑ اکڑ کے آ رہا تھا تکبر سے، ہٹو بچو کی آوازیں، دائیں بائیں نوکر چاکر خدام بڑے تکبر سے، رعونت سے چلتا ہوا، سینہ جو ہے نا وہ تانے ہوئے چلتا ہوا آ رہا تھا. حضرت نے فرمایا اللہ کی دھرتی پہ ایسے نہیں چلو، اللہ کو کبر پسند نہیں ہے. یہ دیکھو بھی سیڑھی بغیر جیسے کونے کر جا رہے ہیں، تم جاؤ بڑا سچ. جب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی دھرتی پہ ایسے نہیں چلو، کہنے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا تمہیں جانتا ہوں، تمہارے آبا و اجداد بھی گندے پانی کے قطرے سے بنے، وہ جہنم واصل ہو گئے، اور تمہارا باپ بھی پانی کے گندے قطرے سے بنا، وہ بھی جہنم واصل ہو گیا، بادشاہ تھا تو کفر پہ مرا. اب تم بھی اسی روش پہ چل رہے ہو، توبہ نہیں کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے. ایسے ایک اللہ والے کے سامنے ایک نوجوان گزر رہا تھا اکڑ کے،
پوچھا بھی ایسے کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں جانتے نہیں میں کون؟ ہاں میں جانتا ہوں، تمہاری ابتدا گندے پانی سے ہے، انتہا قبر کے کیڑوں پہ ہے، اور درمیانی زندگی میں اپنے پیٹ میں کئی کلو گند اٹھا کے پھرتے ہو۔ تمہاری حقیقت میں جانتا ہوں، تمہاری اوقات میں جانتا ہوں تم کون ہو، اور حقیقت یہی ہے۔ تو دوسری غلطی کیا ہے؟ روحانیت کی بجائے اپنی محنت کا میدان ہم نے مادے کو بنا لیا۔ تیسری غلطی، انسان اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا بیٹھا۔ یعنی من پہ محنت کرنا تھی، من کو سنوارنا تھا، خوبصورت کرنا تھا، تو بجائے من کے اوپر محنت کرنے کے اپنے بدن پہ، اپنے تن پہ محنت کرنا شروع کر دیا۔ آج بندہ بیمار ہوتا ہے تو بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کی تشخیص نہ ہو جائے اور علاج شروع نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی گناہوں کا نزلہ اس کو لگا ہوا ہے، بد نگاہی کا بخار چڑھا ہوا ہے، شہوت کا بخار چڑھا ہوا ہے، دیگر گناہوں کے بخار چڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے بیعت کر لیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ اور و وظائف بتائیں کہ میرا من صاف ہو جائے، وہ خوبصورت ہو جائے۔ فکر ہی نہیں ہے۔ گرمی میں 2 دفعہ 3 دفعہ نہاتے ہیں، لیکن تقویٰ اس کے بعد ہم لباس پہن لیتے ہیں خوبصورت، لیکن تقویٰ کا لباس ہمیں میسر نہیں ہے، میسر ہے پہننا نہیں چاہتے۔ غسل توبہ نہیں کرتے۔ دن بھر کا تھکا ہوا بندہ شام کو ہٹا ہوا مٹی سے، دھول سے بھرا ہوا بندہ شام کو آ کے نہا لیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تن صاف ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک کئی 100 گناہ کیے ہیں، لیکن شام کو بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے توبہ نہیں کی ہے، اللہ نہیں کی ہے، من کو نہیں دھویا، من کو نہیں صاف کیا۔ تو غسل توبہ بھی کرنا چاہیے تھا نا، وہ ہم نہیں کرتے۔ نہا لیتے ہیں لیکن غسل توبہ نہیں کرتے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، ایسے نہیں کسی نے کہا تھا۔ ذرا سا چہرے پہ، بدن پہ، کپڑوں کو میل لگ جاتی ہے، فوراً دھوتے ہیں، داغ لگ گیا، دو فوراً صاف کر دو۔ لیکن دل پر جب میل لگ جاتی ہے گناہوں کی، اس کو فکر نہیں ہے صاف کرنے کی۔ اگر خدا نہ خاصہ ایسی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جسموں کو، شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ اللہ دلوں کے بھی اوپاری ہیں، اللہ دلوں کے بھی اوپاری ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوں کو جھانکیں گے، دلوں کو ٹٹولیں گے، شکلیں نہیں دیکھیں گے، مال نسب حسب نہیں پوچھیں گے، تمہاری خوبصورتی نہیں دیکھیں گے، تمہارے بینک بیلنس نہیں دیکھیں گے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے کہ دل غیر کی محبت سے خالی لے کر آیا ہے، میری محبت میں بھرا ہوا لے کر آیا یا خالی لے کر آیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت جس طرح آج ہم ایک داغی سیب ٹوکری سے شاپر سے نکال کر واپس لوٹا دیتے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ردی ہے، ایک گٹیے ہے، یہ داغی ہے، غیر کی محبت میں دھسا ہوا دل، داغی دل اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، جنت سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ تم میری ملاقات کی جگہ نہیں جا سکتے، تم میرے دیدار کی جگہ پہ نہیں آ سکتے۔ اس دل کو صاف کرنا تھا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب کشف بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ سے پوچھا کہ انسان کہاں بستے ہیں؟ انہوں نے حضرت کو پہچان لیا کہ یہ اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت نے کہا حضرت سبھی انسان ہی تو ہیں بازار میں بیٹھے۔ تو انہوں نے ایک اجنبی نگاہ سے ڈالی کہ یہ انسان ہے۔ اس توجہ بھری نگاہ کا یہ اثر ہوا کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے بازار میں دیکھا تو بازار میں گناہوں کی وجہ سے جو شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان مشق شدہ انسانوں کی شکلیں مسخ ہوئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ بیٹھے، کہیں پہ بندر نظر آ رہا تھا، کہیں پہ سور بیٹھا تھا، کہیں کتا بیٹھا تھا، کہیں پہ کوئی بیٹھا، کہیں پہ انسان کی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی، اس کے بعد جب میری کیفیت ٹھیک ہوئی تو مجھے ہوش آیا اور وہ بزرگ جا چکے تھے۔
حضرت اپنے حلقہ درس میں یہ بار بار شعر پڑھا کرتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک ہے. وہ ہمارا سب کا وہ مالک ہے، لیکن ہم اس کے کتنے وفادار ہیں، ہم اس کی کتنی بندگی کرنے والے ہیں، ہم اس سے کتنی محبت کرنے والے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں تو دیکھ. یہ جو تصوف کی محنت ہے، یہ جو من کی محنت ہے، یہ جو ذکر کی محنت ہے، یہ اپنے آپ کو انسان بنانے کی محنت ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ ذکر فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک آدمی دعا کے لیے آ گیا. پتہ چلا حضرت ذکر فرما رہے ہیں، انتظار میں بیٹھا رہا. پھر اس کو کچھ تقاضا تھا، جلدی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا. جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا محسوس کرتا ہے کہ حضرت جب اللہ کی طرف لگاتے ہیں تو سارے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں. جو ہی اللہ کا نام آتا ہے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں. اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا ذکر کا اثر، در و دیوار بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. ابھی جو ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں خواجہ محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ، تو ان کے ساتھ ایک بزرگ آئیں گے بہاول نگر سے، مولانا اکرام اللہ عارفی صاحب. انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا اپنے دادا جان کا غالباً. یہ واقعہ میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا، کتابوں میں پڑھا، لیکن انہوں نے خود مجھے یہ واسطہ بغیر کسی واسطے کو سنایا. فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ جہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی کہ اس کمرے میں حضرت مدنی تشریف لائے تھے، اور ان کے ذکر کا یہ اثر تھا کہ بڑے سال کے بعد حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ اس جگہ پہ تشریف لائے. حضرت کو کشف کی نعمت جو ہے وہ کشف کی نعمت ملی ہوئی تھی، حق اور باطل کی محنت ملی ہوئی تھی. یعنی آپ علم فرقان رکھتے تھے، حرام حلال میں تمیز کر لیا کرتے تھے. حضرت کے بڑے مشہور واقعات ہیں. تو 3 دیواریں ذکر کر رہی ہیں، ایک نہیں کر رہی. فرمایا کہ وہ مولانا کے دادا جان سے فرمایا کہ مولانا یہ 3 دیواریں ذکر کر رہی ہیں، 4تھی دیوار ذکر کیوں نہیں کر رہی؟ اور یہاں کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ ایک رات ٹھہرے، ایک رات. حضرت نے فرمایا ان کے ذکر کا یہ اثر ہے کہ آج تک دیواریں ذکر کر رہی ہیں. یہ 4تھی دیوار کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم سے غلطی ہوئی، سیم چڑھ گئی تھی اور دیوار جو ہے وہ خستہ ہو گئی تھی، تو ہم نے غلطی یہ کی کہ اس دیوار کو گرا کے نئی دیوار بنا دی. یہ وہ اینٹیں نہیں ہیں جس کے اندر وہ اثر نظر نہیں آ رہا. اب چونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف لوگوں میں تھے، کشفن ان کو معلوم ہو گیا کہ یہاں ذکر ہو رہا تھا اور در و دیوار ذکر کر رہے تھے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صاحبزادہ خواجہ محمد فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف دامت برکاتہ تشریف لائیں گے ہمارے پاس، بدھ کو بیان جمعرات کو بیان ہے. ان کا کشف بہت مشہور تھا، اور حضرت خواجہ احمد لاہوری کا کشف بہت مشہور تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کے باہر پوچھتے بھی کون ہے؟ اس نے کہا حضرت میں دعا کے لیے حاضر ہوں. حضرت نے فرمایا کیا دعا کروں؟ اس نے کہا جی بس میرے لیے یہ دعا فرما دیں. ابھی اس کا جملہ منہ میں تھا. حضرت نے فرمایا اللہ تجھے انسان بنا دے. اس نے کہا اللہ حضرت میں تو انسان ہی ہوں، مجھے انسان بنا دے. یہاں ایک چھوٹی سی بات سن لیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ظاہری طور پر شکل مسخ ہونے سے محفوظ فرما لی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ یہ امت مسخ نہیں ہوگی، اس کی شکلیں مسخ نہیں ہوگی سابقہ امتوں کی طرح، مگر فرمایا کہ اپنے من کے گناہوں کی وجہ سے باطن کی شکل مسخ ہو جاتی ہے. ان اللہ وہ مسخ شدہ شکل ہی دکھائی جاتی ہے، اور بعض اللہ والے بھی پہچان لیتے ہیں. یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے اس میں یہی ایک چیز تھی کہ اس اللہ والے نے پہچان لیا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے من مسخ ہوا ہے، اور حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ کو دکھانا چاہتے تھے. یہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ انسان بنائے. کہنے کہ میں تو انسان ہوں حضرت، میں تو انسان ہوں. حضرت نے پھر فرمایا اللہ تجھے انسان بنائے. میں انسان ہوں. حضرت نے پھر فرمایا اللہ تجھے انسان بنائے. کہ میں انسان ہوں کہ اور دعا فرمائے میرے لیے. حضرت نے اس کے اوپر توجہ کی نظر ڈالی اور اپنا امامہ یا ٹوپی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. اس نے جو ہی اپنے آپ کو دیکھا تو کسی جانور کی شکل میں محسوس کیا. فوراً وہ امامہ اتار کے پیچھے لٹایا. کہنے لگا حضرت آپ وہی دعا کریں کہ اللہ مجھے انسان بنا دے. جس بندے میں ہرس ہوگی، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس کی باطنی شکل جو ہے بندر کی ہو جائے گی، بلکہ لومڑی کی ہو جائے گی. لومڑی میں ہرس ہوتی ہے.
جس میں مکاری ہوگی اور چلاکی ہوگی، اس کی شکل اندر کی مسخ ہو کر بندر کی سی ہو جائے گی، اور جس میں شہوت اور نجائز شہوت کی جس میں فراوانی ہوگی، اس گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کی روحانی شکل سور کی ہو جائے گی۔ مختلف گناہوں کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ مختلف جانوروں کے اندر جو اللہ نے ان کے اندر بہیمیت کی صفات رکھی ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں۔ تو من کو سنوارنا کتنا اہم ہے، کئی مرتبہ ہم من کے اعتبار سے انسان ہی رہتے، گر جاتے ہیں انسان کے درجے سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی کہنے والا یہی کہا تھا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، یہ ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ چوتھی غلطی، انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا۔ دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، جدید علوم، اس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں انسان نے جب اس پہ محنت کی ہے، اپنے عقل پہ محنت کی ہے، تو کتنی ساری نئی نئی ایجادات اس نے کر لی۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کیسی عجیب عجیب دریافتات کی ہیں اور کیسی عجیب عجیب ایجادات کی ہیں انسان نے۔ ظاہر بات ہے اس پہ محنت ہوگی تو نتیجہ اور اثر بھی اس کا ظاہر تو ہو کے رہے گا۔ ایک کمہار آدمی جب مٹی کے ڈھیلے پہ محنت کرتا ہے تو اس کو گھڑا اور برتن بنا دیتا ہے۔ ایک 10 روپے کا ڈھیلا نہیں ملتا تھا، وہی ایک 2 ڈھیلوں سے ملا ہوا جو گھڑا یا برتن کی شکل وہ 200-500 میں بک رہا ہے۔ گھڑا بک رہا نہیں، 500 650 کو 500 کا ملتا ہے۔ ایک بڑھائی نے، کارپینٹر نے ایک تختے کے اوپر جو 200 روپے کا پھٹا بازار سے ملا تو اس پہ محنت کر کے فرنیچر بنا لے، کرسی بنا لی، یہ کرسی 5000 کی مل رہی ہے۔ محنت کے بعد اس کے ثمرات اچھے ملتے ہیں، قیمت بڑھتی ہے۔ ریت کے ذرات پہ محنت کی جائے، سونے سے بھی بڑا جو ہے نا وہ اس سے اندر سے مواد نکلتا ہے جس کی قیمت سونے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو کسی بھی چیز پہ محنت کی جائے گی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، قدر بڑھ جائے گی۔ جب عقل پہ محنت کی ہے تو ویلیو قدر بڑھی ہے۔ یہی محنت اگر دل پہ ہو جاتی تو انسان کا دل بھی قیمتی تھا، یہ دل بھی بہت بڑا اللہ کے یہاں مقبول بن جاتا، قیمتی بن جاتا، اس کی بھی بہت بڑی قیمت لگتی۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ ہے، زاہد ہے نہ خطیب۔ یعنی انسان کی عقل طرح طرح کی جو ہے نا وہ ایجادات کے ذریعے ترقی حاصل کر لیتی ہے، اور انسان کا دل جو ہے نا وہ بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کی بجائے زیادہ دل پہ محنت کریں۔ جتنے بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ دل میں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بری سوچیں اٹھتی ہیں وہ دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، کیوں؟ انسان کا دل مرکز ہے خیالات کا۔ یہاں جیسے جذبات ہوں گے، مجھے دیکھیں، یہاں دل میں جیسے جذبات ہوں گے یہاں عقل پہ ویسے ہی خیالات ہوں گے۔ جو یہاں جذبات ہوں گے یہاں عقل میں ویسے ہی۔ اس لیے جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے اس کی سوچ گندی ہو جاتی ہے، اس کا دماغ گندا ہو جاتا ہے، اس کے برے وساوس آتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں وساوس بہت گندے آتے ہیں، برے آتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے، نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دل گندا ہے۔ دل صاف ہوگا تو یہ دماغ بھی صاف ہوگا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں فکر یعنی عقل کی گندگی، وسوسوں کی گندگی، فکر کی گندگی ذکر قلبی سے پاک ہوتی ہے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے، دماغ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ذکر کی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو پاک بنا دیتے ہیں، گناہوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے بہترین دور ہونے کا ذریعہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے دل کو پاک کر لے۔ جب انسان دل کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی سوچ کو پاک کر دیتے ہیں۔ جتنی سوچ پاک اور اچھی ہوگی اتنا انسان نیک اور پاک باز ہو جائے گا۔ تو یہ 4 بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ہم ان کو سدھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخرت کی محنت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ان 4 بڑی بڑی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔